اللہ الرحمن الرحیم قدس فاؤنڈیشن کی جانب سے آج یوم القدس کے موقع پہ فلسطین کے موقع پہ کراچی کلب کے باہر مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس مظاہرے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ کیا جائے، خصوصاً جو گزشتہ رمضان میں فلسطین میں مسجد اقصی میں انتہائی ناروا سلوک کیا گیا بھائیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ مختلف فوٹیجز وائرل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے دوران خواتین پر، بچوں پر تشدد کیا گیا، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس کی دنیا بھر نے مذمت کی۔ تو آج اسی سلسلے میں حرکت فاؤنڈیشن کی جانب سے اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی خاص سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوئی۔ ضرورت سمجھ کی ہے کہ جس طرح فلسطین کے موقع پر پاکستان کا بچہ باہر نکل آتا ہے، اس طرح مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام پر ہم یکسو ہو جائیں، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو تو پوری مسلم امت مسلمہ سڑکوں پر ہو اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو تو پوری امت مسلمہ اظہار یکجہتی کرے۔ اس طرح ہم اپنے امت مسلمہ کے متحد ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں آج جو ہے وہ اسرائیل کو جبراً قائم کیا گیا، فلسطین کی زمین پہ قبضہ کر کے۔ آج جو ہمارے آج سول سوسائٹی جمع ہے یہ فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس اقدام کا عالمی صہیونی قوتوں کے اس اقدام کی مذمت کے لیے جو انہوں نے غیر قانونی طور پر ایک صہیونی ریاست قائم کی، اور جب سے یہ قائم ہے دنیا میں تباہی و بربادی آ رہی ہے، اور خصوصاً فلسطین میں اور مسجد اقصی میں جو زیادتی اور جو ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو، ان کو آزادانہ طور پہ ان کے عبادت نہیں کی جا رہی، ان کے عقائد کے مطابق ان کو وہ جو کہ دنیا میں تسلیم شدہ حق ہے انسانی حقوق میں وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ہم اور خصوصاً پاکستان کے عوام اور یہ اجتماعی موقف ہے کہ فلسطین کی آزادی تک ہم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی جدوجہد آزادی میں اور ان کی جو زمین پہ قبضہ اس کے اصول تک ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے جو مظاہرے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور فلسطین کی زمین پہ ناپاک ریاست کے قیام کی مذمت کریں، اور جب تک فلسطین کا جو مسئلہ ہے فلسطین کی عوام کی مرضی کے مطابق حل نہیں ہوتا، ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے اور ہر سطح پہ ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی اخلاقی اور ہر لحاظ سے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں نا وہ عوام کی جذبات اور عوام کا جو وہ اس کے ترجمان نہیں ہے۔ سارے مسلمان ملکوں میں چند ایک میں ہیں، اس کی وجہ سے عوام کے اور انٹرنیشنل ایشو پہ یا امت کے حوالے سے مسلمان عوام اور مسلمان حکمرانوں کے جو خیالات ہیں ان میں تضاد ہے، وہ تبدیل ہے۔ دنیا بھر کا مسلمان فلسطین سمیت کشمیر سمیت جہاں کہیں بھی مسلمان خطے میں جبر ہو رہا ہے، قبضہ ہو رہا ہے، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں، لیکن حکومتیں جو وہ مسلطوں کا شکار اس لیے ہیں، اور دنیا میں سب سے بڑا صہیونی امریکہ، مسلمان کنٹریز زیادہ جو اکثریت ہے وہ امریکہ کی کالونی بن چکی ہیں، وہ امریکہ کو اس چنگل سے نکل نہیں سکتی۔ غیر جانبدار خارجہ پالیسی نہیں ہے ان کا کوئی انٹرنیشنل اور خصوصاً امت کے حوالے سے کوئی واضح اور مشترکہ موقف نہیں ہے۔ اس وجہ سے حکومتوں اور عوام کا جو طرز عمل ہے، جو خیالات ہے، جذبات تضاد ہے۔
Rahmanir Rahim. As we know that the Palestinian situation is the worst situation since the 74 years when the Zionist regime Israel has occupied the Palestine in 1948 on the day of 15th of May, and today is the 15th of May, and we are commemorating the Nakba Day anniversary in solidarity with the oppressed people of Palestine. As in same day on 1948, more than 800,000 Palestinians were forcibly expelled from Palestine to other countries. Until now, they are refugees. They haven't rights to return to their homeland, Palestine. So we demand from here to right of return to Palestine, to right of fundamental to their fundamental rights, and especially their right of self-determination. This is the one issue. The second point is that recently events, the first event is that the Palestinian woman journalist Shireen Abu Akleh, who got martyrdom in front of the Zionist forces, who received the bullets in her body, and she got martyred. So we are here to pay highest tribute to Shireen Abu Akleh for her sacrifices and for her sacrifices towards Palestinian and Palestinian cause. The other thing is that the same time when the Akleh got martyred, unfortunately and very unfortunately, a Pakistani journalist, Mr. Ahmed Qureshi, who belongs to PTV channel, he visited Israel with the Pakistani passport. So we are here to raise the question to government of Pakistan that how Mr. Ahmed Qureshi visited Israel, who permit him to visit Israel and take the picture with the Zionist president. So this is the we feel that this is the violation of Constitution of Pakistan. This is the betrayal with the ideology of Pakistan. This is the betrayal with the ideology of Muhammad Ali Jinnah, who is the founding father of Pakistan. So we do demand from the government of Pakistan, especially the Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, to immediately take the serious action against these culprits. Those are black sheep in Pakistan who visited Israel, and I do demand from the Chief Justice of Pakistan to condemn, to take suo motu notice against these culprits. कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद, सलामती न्यूज़।